بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 24 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک بار پھر سے خبردار کیا ہے کہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد اجازت نامے یعنی پرمٹ کے بغیر عمرہ ادا کرنے پر انہیں جرمانے ہوں گے۔ جو شخص بھی اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس پر جرمانہ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا بیماری کو پھیلنے سے روکنے، حفاظتی تدابیر، عمرہ اور نماز کے لیے جو مقررہ نظام کی پابندی نہیں کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں کیے گئے ہیں کہ اجازت نامے کے بغیر عمرے کے لیے جانا منع ہے۔ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بیان میں مزید کہا کہ اس صورت میں جب اجازت کے بغیر عمرہ کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو 10,000 ریال جرمانہ اس کے اقامے پر آ جائے گا۔ اقامہ تجدید نہیں ہو پائے گا جب تک اقامے کی یہ جرمانے کی رقم وہ ادا نہیں کرتا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام میں نماز کے لیے جانے کی کوشش کرنے والے پر 1,000 ریال جرمانہ ہوگا اور عمرہ کرنے والے پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اس بارے میں انہیں مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت سارے افراد عمرے کی اجازت نامے کے بغیر کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسی غلطی نہ کریں ورنہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے ڈائریکٹلی فلائٹس پر جب سے پابندی لگی ہے، پاکستان اور انڈیا سے آنے والے بہت سارے غیر ملکی بھائی کافی پریشانی کا شکار دیکھے گئے ہیں۔ اس بارے میں پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی جانب سے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، سعودی محکمہ پاسپورٹ ہو، سعودی وزارت عمل ہو یا دیگر اہم اداروں سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان سے اور انڈیا سے کب سے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان ملکوں میں گئے ہوئے غیر ملکی افراد نے وہاں پر سعودی عرب میں رجسٹرڈ ویکسین بھی لے لی ہے اور وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں۔ دوستو، میرے چینل پر بھی بہت سارے لوگوں نے یہی سوالات کیے کہ نومبر کا مہینہ تقریباً خاتمے کی جانب ہے، کیا 1 دسمبر سے انٹرنیشنل فلائٹس کھل سکتی ہیں؟ بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر 7 دسمبر سے اس بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور انڈیا سے ڈائریکٹلی ایسے غیر ملکی افراد جنہوں نے کرونا کی ویکسین پاکستان اور انڈیا میں لی ہے، وہ بوسٹر ڈوز سعودی عرب میں آ کر لے لیں گے، انہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ دوستو، حقیقتاً میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے کسی بھی ذرائع سے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ابھی کوئی بھی خبر نہیں آ رہی ہے۔ سعودی عرب میں اقدامات تو الحمدللہ بہت اچھے ہوئے ہیں۔ نومبر کے مہینے میں آپ تمام بھائیوں کو مختلف اطلاعات شیئر کی گئی تھیں، مگر ابھی کوئی بھی ایسی خبر شیئر کرنے سے پہلے تحقیقات کی جاتی ہیں کہ کیا اس خبر میں حقیقت ہے یا کہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر اس بارے میں کوئی اطلاعات چل رہی ہیں تو اس میں سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ سعودی حکومت کا تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ زیادہ تر سعودی عرب کے مفاد کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے گزشتہ 2 دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے سعودی عرب میں انفلوئنزا جیسی بیماری کو پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا اور تمام لوگوں سے کہا سعودی عرب میں جتنے بھی ویکسین سینٹر ہیں وہاں سے انفلوئنزا سے متعلقہ ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اسے لازماً حاصل کر لیں۔
دنیا کے دیگر ممالک میں وبائی مرض کرونا کی صورتحال کچھ تسلی بخش نہیں۔ مختلف ممالک میں دوبارہ سے اس بیماری نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد آپ تمام بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ سعودی عرب، دبئی کے ذریعے یا کسی اور ملک کے ذریعے وایا کرتے ہوئے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد 14 دن کا وہاں کرنٹائن کرائیں، PCR ٹیسٹ منفی رزلٹ ہونے کی صورت میں آپ سعودی عرب آ جائیں اور تیسری بوسٹر ڈوز یہاں پر حاصل کر لیں۔ یہ ایک ان حالات میں آسان طریقہ نظر آتا ہے۔ اگر سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تھا، جس پر کافی سارے لوگوں کو جرمانے بھی ہوئے، جو کہ سعودی عرب میں 1000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ ماضی میں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس وقت مملکت کے تمام ریجن میں کرفیو لگایا گیا، احتیاطی تدابیر میں مرحلہ وار نرمی کی گئی اور اب ماسک کا استعمال صرف بند مقامات پر ہی کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سعودی محکمہ پاسپورٹ سے کہا کہ ماسک کے خلاف ورزی پر جرمانہ ہوا تھا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید ہو سکتا ہے یا کہ نہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے اقامے کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ ان کے سسٹم میں کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ نہ ہو۔ ہر صورت میں جرمانے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں وہ ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی اقامہ تجدید ہونا ممکن ہے، ورنہ اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ٹریفک کے جرمانے ہوں یا کسی اور نوعیت کے جرمانے، اقاموں کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید بھی اقامے کی تجدید کو متاثر کرتی ہے۔ خروج عودہ ایگزٹ ری انٹری ویزے اور خروج نہایہ فائنل ایگزٹ بھی ان تمام صورتوں میں نہیں لگ سکتا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقاموں میں تاخیر کی وجہ ان کے جرمانے ہیں، پہلی فرصت میں جرمانے ادا کریں، اس کے بعد ان کے ریکارڈ کو کلیئر ہونے کی صورت میں جوازات ان کے اقامے تجدید کرنے کا پابند ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے مملکت بھر میں تجارتی اداروں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ صرف ویکسین لگوانے والوں کو آنے کی اجازت دیں اور غیر ویکسین یافتہ افراد کو آنے سے روکیں۔ بہت سارے مراکز پر اس بارے میں آگاہی مہم کے ذریعے دوبارہ سے ایسے افراد کے خلاف کارروائیوں کے لیے کہا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے تمام تجارتی مراکز میں غیر ویکسین یافتہ افراد کا آنا خلاف قانون قرار دیا ہے اور اس پر سزائیں مقرر ہیں۔ جو تجارتی ادارے غیر ویکسین یافتہ افراد کو آنے کی اجازت دیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، انہیں جرمانوں کے ساتھ انہیں سیز بھی کیا جائے گا۔ سعودی وزارت تجارت نے تمام لوگوں کو اور خصوصی طور پر تجارتی ادارے کے مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ گنجائش سے زیادہ افراد کو اندر نہ آنے دیں۔ اس حوالے سے SOP، سماجی فاصلے اور ماسک کی لازمی پابندی کریں۔ کرونا کے خاتمے کی جانب سعودی حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یاد رکھیں کرونا کم ضرور ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سعودی کابینہ نے ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے وزیر کو انڈیا کی الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور الیکٹرانکس کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور اسے فروغ دینے کی مفاہمت پر یادداشت کے لحاظ سے دستخط کرنے کا اختیار دیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق کابینہ نے ہفتہ وار اجلاس میں سعودی عرب میں جو بھی آبپاشی کے نظام کے حتمی پروگراموں کو بھی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ روز اہم اجلاس کابینہ کا ہوا جس میں مختلف بڑے اہم فیصلے کیے گئے، جس میں انڈیا کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ مزید وسعت دینے کے بارے میں اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی حکومت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے مختلف ملکوں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے بارے میں اقدامات کر رہی ہے۔ انڈیا سے ٹیلی کام اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس سے سعودی عرب میں مزید جدت پیدا ہوگی۔